بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، تیمی آفیشیل ٹی وی میں آپ سب کا استقبال اور خیر مقدم ہے۔ سیرت سیریز کے اس 24ویں ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے ظلم و ستم کی داستان اس عنوان کے تحت کچھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، مشرکین مکہ جب کسی بھی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے میں کامیاب نہیں ہوئے تو مکہ کے مشرکین اور امراء قریش دشمنی کے جوش میں تہذیب و شائستگی کی تمام حدود پھلانگ گئے اور انہوں نے انسانی آداب اور معاشرتی تقاضے بالائے طاق رکھ دیے۔ خونی رشتے کا خیال اور احساس تو دور کی بات ہے، حق کے ہمسایگی بھی بھول گئے اور کمینہ پن پر اتر آئے۔ اہل محلہ اپنے گھروں کا تمام کوڑا کرکٹ، گندگی اور بیکار چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس لا کر ڈال دیتے، بلکہ ادھر ادھر سے آنتیں، خون کے لوتھڑے، فضلات اور گوبر وغیرہ لا کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے ڈھیر کر دیتے۔ کبھی جب آپ نماز کی حالت میں ہوتے تو آپ پر بکری کی بچہ دانی پھینک دیتے، کبھی سجدے کی حالت میں آپ پر اونٹ کی اوجری ڈال دیتے، کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے اور کبھی اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کوڑا کرکٹ ڈال دیا جاتا۔ ظلم و ستم کی یہ کارروائی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہی تھی جسے لوگ سب سے معزز مانتے تھے اور جسے محترم اور باروب انسان ابو طالب کی حمایت اور حفاظت حاصل تھی۔ معزز ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ مشرکین مکہ نے عام مسلمانوں کا جینا بھی مشکل کر دیا تھا۔ غریب مسلمانوں پر کفار مکہ نے ایسے ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے کہ مکہ کی زمین بلبلا اٹھی۔ ان کے لیے اس ظلم و ستم سے زیادہ آسان یہ تھا کہ انہیں قتل کر دیا جاتا، انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا، مگر ان مشرکین کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ مسلمانوں کو اتنا ستاؤ کہ وہ اسلام چھوڑ کر پھر شرک و بت پرستی کرنے لگیں، شرک و بت پرستی میں ملوث ہو جائیں۔ اس لیے قتل کر دینے کی بجائے کفار مکہ مسلمانوں کو طرح طرح کی سزاؤں اور ایذا رسانیوں کے ساتھ ستاتے تھے، مگر توحید کے متوالوں نے اپنے استقلال اور استقامت کا وہ منظر پیش کیا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں سر اٹھا اٹھا کر حیرت کے ساتھ ان کے جذبہ استقامت کا نظارہ کرتی رہیں۔ سنگ دل، بے رحم اور درندہ صفت کافروں نے ان غریب اور بے کس مسلمانوں پر ظلم و ستم کا کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑا، مگر ایک مسلمان کے پائے استقامت میں بھی ذرہ برابر تزلزل پیدا نہیں ہوا اور ایک بچہ بھی اسلام سے منہ پھیر کر کافر اور مرتد نہیں ہوا۔ معزز ناظرین، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام قبول کیا تو قریش نے ان کو بے حد ستایا، یہاں تک کہ کوئلے کے انگاروں پر ان کو چت لٹایا اور ایک شخص ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا رہا یہاں تک کہ کوئلے بجھ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جو امیہ بن خلف کے غلام تھے، ان کی گردن میں رسی باندھ کر گلی اور بازار میں ان کو گھسیٹا جاتا تھا، ان کی پیٹھ پر لاٹھیاں برسائی جاتی تھیں اور ٹھیک دوپہر کے وقت تیز دھوپ میں گرم ریت پر ان کو لٹا کر اتنا بھاری پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیا جاتا تھا کہ ان کی زبان باہر نکل آتی تھی۔ امیہ کہتا تھا کہ اسلام سے باز آ جاؤ ورنہ اسی طرح گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گے، مگر اس حال میں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی پر بل نہیں آتا تھا، بلکہ زور زور سے احد احد کا نعرہ لگاتے تھے اور بلند آواز سے کہتے تھے، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم گرم بالو پر چت لٹا کر کفار قریش اس قدر مارتے تھے کہ یہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ان کی والدہ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام لانے کی بنا پر ابو جہل نے ان کی ناف کے نیچے ایسا نیزہ مارا کہ وہ شہید ہو گئیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بھی کفار کی مار کھاتے کھاتے شہید ہو گئے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار مکہ اس قدر مارتے، اس قدر اذیت دیتے اور ایسی مار دھار کرتے کہ یہ گھنٹوں بے ہوش رہتے۔ جب یہ ہجرت کرنے لگے
اور ہجرت کر کے جانے لگے تو کفار مکہ نے کہا کہ تم اپنا سارا مال اور سارا سامان یہاں چھوڑ کر مدینہ جا سکتے ہو۔ آپ خوشی خوشی دنیا کی دولت پر لات مار کر اپنی متاع ایمان کو ساتھ لے کر مدینہ چلے گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جب دامن اسلام میں آئے تو مکہ میں ایک مسافر کی حیثیت سے کئی دن تک کعبہ میں رہے۔ یہ روزانہ زور زور سے چلا کر اپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے اور روزانہ کفار قریش اس کو اس قدر مارتے تھے کہ یہ لہو لہان ہو جاتے تھے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، کفار مکہ کا یہ سلوک صرف غریب اور غلاموں ہی تک محدود نہیں تھا، بلکہ اسلام لانے کے جرم میں بڑے بڑے مالداروں اور رئیسوں کو بھی ان ظالموں نے نہیں بخشا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو شہر مکہ کے ایک متمول اور ممتاز معززین میں سے تھے، ان کو بھی حرم کعبہ میں کفار قریش نے اس قدر مارا کہ ان کا سر خون سے لت پت ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو نہایت ہی مالدار اور صاحب اقتدار تھے، جب یہ مسلمان ہوئے تو غیروں نے نہیں بلکہ خود ان کے چچا نے ان کو رسیوں میں جکڑ کر خوب مارا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ بڑے رعب اور دبدبہ کے آدمی تھے، مگر انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں دیتے تھے، جس سے ان کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ معزز ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ نئے مواد کے ساتھ۔ ایک گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے اب تک میرے چینل تیمی آفیشیل ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل کی نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے۔ بہت بہت شکریہ۔